بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات بدعت یا سنت؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات اذان فجر تک۔ اس آثار کو الدر المنصور میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار فضیلتوں اور انعامات سے نوازا جو سابقہ امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئے تھے۔ خالق دو جہاں نے سابقہ امتوں کو طویل عمریں عطا فرمائی تھیں، جن میں وہ کثرت سے نیک اعمال بجا لاتے اور اپنے نامہ اعمال میں بیش بہا اضافہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے امت محمدیہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہوئے اسے عمریں تو مختصر دیں، مگر بدلے میں ایسی مقدس راتیں عطا فرما دیں جن میں سے ایک ایک رات فضیلت اور برکت میں بازار 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قدر میں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کی برآمد کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے، یعنی بہت سی راتوں میں سے صرف ایک شب قدر ہی کو دیکھا جائے تو فضیلت و برکت کے اعتبار سے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسی ہی بابرکت راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی رات ہے۔ ابھی یہ جو رات ہے یہ نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس رات رحمت خداوندی کے طویل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی نے یہ حدیث لائی۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا، اس لیے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں۔ کتنی قبریں کھودی جا رہی ہیں، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا۔ تو شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والے احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب داری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع میں یہی معمولات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ سلف کے بھی ہمیشہ سے رہیں اور آج تک تسلسل سے چلے آ رہے ہیں۔ صدر اول سے ہی ائمہ سلف صالحین نے صرف اس پر عمل کرتا نہیں کیا بلکہ اپنی تصانیف میں، اپنے کتب میں اس کا ذکر بھی کرتے آئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم کتابیں درج ذیل ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد القرشی ابن ابی دنیا میں اسے پیش کرتے ہیں، کتاب تہجد و قیام اللیل میں لایا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی نے امام احمد بن محمد دینوری ابن السنی میں، امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی نے بھی لائے ہیں اپنی کتابوں میں، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی لایا ہے، امام محمد بن عبد الواحد نے لایا ہے، امام محمد عبد العظیم بن عبد القوی نے لایا ہے، امام ابو بکر زکریا، ایسے پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی اسے لایا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی چند اہم کتابوں کے نام درج ذیل ہیں جن میں ان راتوں کی خصوصیت پیش کی گئی ہے، جس میں سے الفیوزات محمدیہ، الکشافی فی فضل لیلۃ القدر والاعتکاف میں لایا ہے، الانعام فی فضل سیام والقیام میں، الاکرام فی فضل شہر سیام۔ الغرض قرون اولا سے عصر حاضر تک اکابرین امت، مجددین ملت اور علماء حق امت کی اعتقادی، فکری اور روحانی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے یہ ذخائر علمیہ مہیا فرمائی ہے۔ شب برات متعلق مزید پھر بہت ساری کتب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو اپنے گناہ سے معافی اور نجات عطا فرمائے اور مزید گناہوں سے درگزر کرنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔